احمد بن یعلا نے چند ہفتوں تک نکور شہر میں ہی قیام کیے رکھا۔ اس دوران مغرادہ قبیلے کا محمد بن خزیہ اور مکناسیہ قبیلے کا سردار ابن ابی عافیہ بھی احمد بن یعلا اور صالح کے ساتھ نکور شہر میں ہی مقیم رہے۔ شہر کے استحکامات کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور پائیدار بناتے رہے۔ نکور کا پہلا حکمران سعید ثانی کیونکہ مارا جا چکا تھا، لہٰذا احمد بن یعلا، محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ نے وہاں صالح کی حکومت قائم کی۔ صالح بڑی سرگرمی سے سارے انتظامات کو احمد بن یعلا کی موجودگی میں آخری شکل دیتا رہا۔ چاروں نے مل کر یہ بھی طے کیا کہ اس سے پہلے نکور شہر کی کوئی فصیل نہیں تھی، لہٰذا اس کی مضبوط اور مستحکم فصیل کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ایک روز جب چاروں اکٹھے بیٹھ کر نکور شہر کی فصیل کے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے کہ نکور کی اسلامی مملکت کے نئے حکمران صالح نے پہلے باری باری مغرادہ کے قبیلے سردار محمد بن خزیہ اور مکناسیہ کے سردار ابن ابی عافیہ کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، اگر تم دونوں مجھ سے اتفاق کرو تو اس موقع پر میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس تجویز سے تم دونوں نے اتفاق کیا تو اسے آخری شکل دی جائے گی، ورنہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ صالح کی ان الفاظ کے جواب میں ابن ابی عافیہ اور محمد بن خزیہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر محمد بن خزیہ نے اسے مخاطب کیا، میرے بھائی، اب تم نکور کی اسلامی مملکت کے حکمران ہو، تمہیں اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے دل میں جو تم فیصلہ کر چکے ہو اسے کھل کر کہو۔ میں اور ابن ابی عافیہ تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہر اس ارادے سے اتفاق کریں گے جس میں ملت مسلمہ کی بہتری ہوگی۔ محمد بن خزیہ کے ان الفاظ پر صالح تھوڑی دیر مسکراتا رہا، اطمینان کا اظہار کرتا رہا اور پھر کہنے لگا، اس موقع پر میرے ذہن میں دو منصوبے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں افریقہ میں گو کہ نکور کی سلطنت کا حکمران ہوں، لیکن میں اس سلطنت کا حکمران اعلیٰ امیر عبد الرحمن الثالث کو تسلیم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں ایک طرح سے افریقہ میں ان کا نائب ہوں گا اور مملکت کے صحیح حکمران وہی ہوں گے۔ میرا دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ میں اپنے ساحلی شہر سبتہ کو مکمل طور پر عبد الرحمن الثالث کی تحویل میں دے دوں۔ وہاں اندلس کا ایک لشکر ہر وقت مقیم رہے۔ ایسا کرنے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آنے والے دور میں اگر عبید اللہ مہدی نے پھر ہمارے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے سامنے دو رکاوٹیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ اب نکور کی مملکت کا اصل حکمران میں نہیں بلکہ امیر عبد الرحمن الثالث ہے۔ دوسری بات جو اس کے لیے کھٹکا اور خطرے کا باعث ہوگی وہ یہ کہ سبتہ میں جو امیر عبد الرحمن کا لشکر مقیم ہوگا وہ افریقہ میں عبید اللہ مہدی کو منمانی کارروائیاں نہیں کرنے دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک محمد بن خزیہ اور ابن ابی عافیہ ایک دوسرے کی طرف غور سے دیکھتے رہے۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ابن عافیہ کہنے لگا، صالح بن سعید، ہم تیری عظمت اور خلوص کو سلام کرتے ہیں۔ ہم تمہارے دونوں منصوبوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ قسم خداوند قدوس کی، تم نے میرے اور محمد بن خزیہ کے دل کی بات کہہ دی ہے اور اس پر فوراً عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں پہلی بار احمد بن یعلا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز دوستوں، جو فیصلہ تم نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملت کے حق میں بہتر ہے۔ میں بھی واپس جا کر ان دونوں موضوعات پر امیر سے گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ افریقہ میں اس کے ایسے ہمنوا ہیں جو وقت ضرورت اس کے دست راست بن سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن یعلا رکا، پھر صالح کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، ابن سعید میرے بھائی، میں کل یہاں سے کوچ کروں گا، یہاں سے سبتہ کا رخ کروں گا، اپنے لشکر کا ایک حصہ سبتہ ہی میں مقرر کروں گا، باقی لشکر کو لے کر میں واپس اندلس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب ابن ابی عافیہ کہنے لگا، امیر ابن یعلا، ہم آپ کی اس تجویز سے بھی اتفاق کرتے ہیں اور اس میں کچھ یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ یہاں سے سبتہ کی طرف روانہ ہوں گے تو میں محمد بن خزیہ، صالح تینوں سبتہ تک آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ہم وہاں آپ کو اور آپ کے لشکریوں کو الوداع کہیں گے۔ آپ جو اپنے لشکر کا ایک حصہ سبتہ میں چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ایک اچھا اور عمدہ اقدام ہے۔ جب آپ روانہ ہو جائیں گے تو ہم بھی صالح کے ساتھ لوٹ آئیں گے۔ احمد نے ابن ابی عافیہ کی اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا۔
پھر چاروں وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے روز احمد بن یعلا نے نکور سے کوچ کیا اور سبتہ کا رخ کیا۔ ابن ابی عافیہ، محمد بن خزیہ اور صالح بن سعید اس کے ساتھ تھے۔ سبتہ میں آ کر اس نے لشکر کا ایک حصہ سبتہ میں چھوڑا، باقی لشکر کو لے کر وہ اپنے جہازوں پر سوار ہوا اور سبتہ سے وہ اندلس کی طرف کوچ کر گیا۔ امیر عبد الرحمن الثالث کو جب احمد کے اپنے لشکر کے ساتھ کرتبہ کے آنے کی اطلاع ملی، تب اس نے شہر میں منادی کرا دی کہ جوں ہی احمد اور اس کا لشکر کرتبہ میں داخل ہو تو جشن کا سماں برپا کرتے ہوئے شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا جائے۔ یہ بھی حکم جاری کر دیا گیا کہ احمد بن یعلا کو سیدھا قصر کرتبہ میں لایا جائے۔ احمد بن یعلا جب کرتبہ میں داخل ہوا تو امیر عبد الرحمن الثالث کی خواہش کے مطابق کرتبہ کے مستقر میں مقیم لشکریوں اور شہریوں نے شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ لشکر کو مستقر میں ٹھہرایا گیا، جبکہ مملکت کا وزیر سعید بن منظر احمد بن یعلا کو قصر کی طرف لے گیا۔ احمد جب قصر میں داخل ہوا تو امیر عبد الرحمن نے شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احمد کو گلے لگایا اور اسے افریقہ میں اس کی شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر عبد الرحمن کا بیٹا حکم بھی بڑے پرجوش انداز میں احمد سے ملا اور اسے مبارکباد دی۔ ملکہ زہرہ نے بھی آگے بڑھ کر اس فتح پر مبارکباد دی۔ پھر احمد کو عبد الرحمن نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ عبد الرحمن اسے مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گفتگو کا آغاز احمد نے کیا۔ امیر محترم، یہاں آ کر مجھے سمورہ شہر میں اپنے لشکر کے نقصان کا علم ہوا تو مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہوا۔ احمد مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی اور کہنے لگا، بیٹے، فی الحال اس موضوع کو بھول جاؤ۔ اس وقت میرے سامنے موضوع یہ ہے کہ تم نے افریقہ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ عبید اللہ مہدی اور اس کا سالار یقیناً افریقہ میں اپنے آپ کو ناقابل شکست تسلیم کرنے لگے تھے۔ وہ پورے افریقہ میں اپنی مملکت قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ تم نے عبید اللہ اور بربروں کے وحشی قبیلے کے سردار زطول کو بدترین شکست دے کر ایک تو مغرب کی طرف بڑھنے کے لیے ان کا منہ موڑ دیا ہے، ان کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ دوسرے، ان پر یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اندلس کی مملکت اتنی گئی گزری اور کمزور نہیں کہ اندلس سے نکل کر افریقہ میں وہ اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی کامیاب کارروائی نہ کر سکے۔ اس کے بعد احمد نے روانگی سے ایک دن پہلے صالح بن سعید، ابن ابی عافیہ اور محمد بن خزیہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی عبد الرحمن سے کہہ دی۔ یہ تفصیل سن کر عبد الرحمن بے حد خوش ہوا اور اس نے احمد کے اس اقدام سے بخوشی اتفاق کیا کہ احمد نے اپنے لشکر کا ایک حصہ سبتہ میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر عبد الرحمن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، اب تم اٹھو اور جا کر آرام کرو، اس لیے کہ لگاتار سفر کرتے ہوئے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر احمد بن یعلا بڑے غور سے عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگا۔ عبد الرحمن بھی اس کے دیکھنے کے انداز کو بھانپ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، لگتا ہے تم ابھی مزید کچھ کہنا چاہتے ہو۔ احمد بن یعلا سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، امیر، اس وقت میرے ذہن میں افریقہ میں میری کامیابی نہیں، سمورہ میں ہونے والے اپنے لشکریوں کا نقصان ہے۔ میں چاہتا ہوں جلد اس نقصان کی تلافی کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ رومیر کی اس عارضی کامیابی کو اس کی دائمی شکست اور ناکامی میں تبدیل کیا جائے۔ امیر محترم، جب تک ایسا نہیں ہوگا میرے لیے دن کا آرام اور رات کا سکون جاتا رہے گا۔ عبد الرحمن مسکرایا اور کہنے لگا، احمد بیٹے، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ عنقریب رومیر سے نہ صرف ہم انتقام لیں گے بلکہ اسے ایسی شکست سے دوچار کریں گے جو شمال میں ساری عیسائی مملکت کے لیے درس عبرت کا باعث بنی رہے گی۔ فی الحال میرے سامنے ایک اور کام آن پڑا ہے۔ احمد نے تجسس بھرے انداز میں عبد الرحمن کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، امیر وہ کیا؟ اس موقع پر عبد الرحمن نے اپنے قریب ہی بیٹھی اپنی ملکہ زہرہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، زہرہ کئی دن سے مجھ پر زور ڈال رہی ہے کہ کرتبہ کے نواح میں ایک نیا شہر آباد کیا جائے جس کا نام مدینۃ الزہرہ ہو، اور اس کے اندر ایک شاندار قصر تعمیر کیا جائے جس کا نام بھی قصر زہرہ رکھا جائے۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے احمد نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، امیر یہ بہت اچھی تجویز ہے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ آپ نئے شہر کی تعمیر کا کام شروع کریں، اپنی پوری توجہ اس پر مبذول رکھیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں لشکر کی تیاریوں میں لگ جاؤں، آپ کرتبہ میں ہی قیام کیجیے۔ میں لشکر لے کر شمال کا رخ کروں گا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سمورہ شہر میں جو ہمارے لشکر کا نقصان ہوا
رومیر کا اس سے بڑھ کر نقصان کروں گا اور اسے بدترین شکست بھی دوں گا۔ عبد الرحمن نے اس موقع پر فخریہ انداز میں احمد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں قصر کی تعمیر کا کام شروع کر دوں گا۔ تم آج کا دن آرام کرو۔ کل سے نئے لشکری بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی شروع کر دو، اور جب تم مناسب سمجھو گے میں تمہیں شمال کی اس مہم پر روانہ کر دوں گا۔ امیر عبد الرحمن کے الفاظ پر احمد مطمئن ہو گیا، پھر وہ قصر سے نکل گیا۔ جب وہ اپنی حویلی کے دروازے پر آ کر اپنے گھوڑے سے اترا تو شاہد خروئی، رحیق بنت خروئی اور یوحنا بن خروئی تینوں اس کی حویلی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھوڑے کی باگ پکڑ کر احمد حویلی میں داخل ہوا تو ایک دم دو دفیں ایک ساتھ بج اٹھیں۔ ایک دف رحیق کے ہاتھ میں تھی، دوسری یوحنا کے ہاتھ میں۔ دونوں ایک ساتھ بڑے پیارے انداز میں دفیں بجاتے ہوئے احمد کی فتح مندی کا گیت گا رہے تھے۔ احمد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر استبل کی طرف ہو لیا۔ حویلی کے وسط میں اسی طرح دفیں بجاتے ہوئے رحیق اور یوحنا گا رہے تھے، جبکہ خروئی اپنے دونوں بچوں کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اتنی دیر تک احمد نے اپنے گھوڑے کو استبل میں باندھ کر اس کی زین دھانا اتار دیا تھا۔ زین کے ساتھ بندھی ہوئی خرجینیں اس نے اپنے کندھے پر ڈال لیں، پھر آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے صحن کے وسطی حصے کی طرف آیا جہاں خروئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جبکہ رحیق بنت خروئی اور یوحنا دونوں دفعے بجاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے خروئی احمد کی طرف بڑھا، اس کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، اسے شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ پھر احمد رحیق اور یوحنا کی طرف بڑھا، دونوں کو اپنے بازوؤں میں لے کر لپٹا لیا، باری باری دونوں کی پیشانیاں چومی، پھر لمبا سانس لیتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، رحیق، جہاں تم جیسی بہن ہو اور یوحنا جیسا بھائی ہو، وہاں احمد بن یعلا کے لیے کوئی غم کوئی دکھ نہیں آ سکتا۔ رحیق نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دف یوحنا کو تھما دی، پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، کافی دیر پہلے ہمیں آپ کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی، بلکہ میں اور یوحنا دونوں بہن بھائی آپ کے استقبال کے لیے بھی گئے تھے، اور لوگوں کی طرح میں نے اور یوحنا نے بھی آپ کی طرف پھول پتیاں پھینکنی تھیں، لیکن افسوس وہاں لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ ہم آپ کے نزدیک نہیں آ سکے۔ اس موقع پر غور سے احمد نے رحیق کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بہن، اگر تو یوحنا کے ساتھ وہاں گئی تھی تو نے مجھے آواز دی ہوتی، اپنے بھائی کو پکارا ہوتا، میں گھوڑے کو روک کر تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے اور یوحنا کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھاتا۔ احمد کی ان الفاظ پر رحیق بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، جہاں آپ جیسا بھائی ہو وہاں کوئی بہن بھی دکھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ ہی رحیق پھر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، بھائی، آپ کا استقبال کرنے کے بعد واپس آ کے میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، بس ہم تینوں آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ تینوں سامنے والے کمرے میں چلیں، میں کھانا لگاتی ہوں اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی احمد، خروئی اور یوحنا سامنے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، جبکہ رحیق مطبخ کی طرف چلی گئی۔ امیر عبد الرحمن ایک روز کرتبہ شہر کے مستقر کے وسطی حصے میں جو تربیت گاہ تھی، وہاں نئے لشکر کی تربیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس موقع پر اس کا وزیر سعید بن منظر، بہت سے سالار اور امراء بھی اس کے ساتھ تھے۔ عبد الرحمن کے دائیں شانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اچانک احمد بن یعلا نے انتہائی دھیمی سرگوشی میں اسے مخاطب کیا، امیر، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کا بھی خواہش مند ہوں کہ وہ گفتگو میرے اور آپ کے درمیان رہے، کسی اور کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور اس میں عبد الرحمن مسکرایا اور کہنے لگا، اس سلسلے میں تمہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ذرا رکو۔ اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن نے مڑ کر اپنے وزیر سعید بن منظر کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا، میں احمد بن یعلا کے ذمے ایک انتہائی اہم کام لگانے والا ہوں، تم سب یہیں رکو، میں تھوڑی دیر تک یہیں لوٹ کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن یعلا کو لے کر عبد الرحمن آگے بڑھا اور تربیت گاہ کے ایک کونے کی طرف ہو لیا۔ راستے میں بڑی رازداری سے احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، اب سب لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تمہاری گفتگو نے ایک طرح سے مجھے فکر مندی اور تجسس میں ڈال دیا ہے۔ عبد الرحمن کے خاموش ہونے پر بڑی رازداری میں احمد بن یعلا کہنے لگا، امیر، میں ایک طرح سے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لیون کے بادشاہ رومیر سے سمورا میں اپنے لشکریوں کے نقصان اور پسپائی کا بدلہ لینے کی اجازت دی جائے۔
اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ ذہنی طور پر اس مہم کے لیے تیار نہیں تو مجھے اکیلا جانے کی اجازت دے دی جائے۔ عبد الرحمن نے بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں خود بھی اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور تمہارے ساتھ نکلوں گا۔ میں تمہارے عزائم کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس بار رومیر سمورا شہر میں بھی محصور ہو گیا تو ہم اسے وہاں سے نکال باہر کریں گے اور اسے شکست سے دوچار کریں گے۔ عبد الرحمن جب خاموش ہوا تب احمد بن یعلا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، امیر، اس وقوع پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو لشکر اس مہم کے لیے تیار کیا جائے گا اس لشکر میں امیہ بن اسحاق اور احمد بن اسحاق دونوں سالاروں کو شامل نہ کیا جائے۔ امیر، میں جانتا ہوں کہ وہ دونوں آپ کے قریبی عزیز ہیں اور ایک طرح سے آپ کی ان سے رشتہ داری ہے، لیکن جہاں تک میں اندازہ کر پایا ہوں وہ دونوں مخلص نہیں ہیں۔ امیر، میں چاہوں گا کہ جو لشکر لے کر ہم نکلیں اس میں یہ دونوں بھائی شامل نہ ہوں، بلکہ ان کی جگہ دو اور سالار غالب اور محمد بن حسین کو لشکر میں شامل کیا جائے۔ احمد کے ان الفاظ کے جواب میں عبد الرحمن کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ابن یعلا، میں تمہاری اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن غالب بحری جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور پھر ہمارے بحری بیڑے کا وہ سالار اور امیر البحر بھی ہے۔ جہاں تک محمد بن حسین کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مخلص ہے اور جنگ کا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ عبد الرحمن کے خاموش ہونے پر احمد بن یعلا کہنے لگا، غالب صرف بحری نہیں بری جنگ کا بھی وسیع تجربہ رکھتا ہے اور رومیر کے خلاف جنگ میں غالب کے علاوہ محمد بن حسین سے بھی بہت سا کام لیا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، اس کے بعد فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، میں تمہاری اس تجویز کو تسلیم کرتا ہوں۔ امیہ بن اسحاق اور احمد بن اسحاق دونوں کو لشکر میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان دونوں کی جگہ غالب اور محمد بن حسین کو رکھا جائے گا۔ تم مزید کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو ورنہ واپس چلیں۔ جواب میں احمد بن یعلا نے گردن پر اپنے عمامے کا پلو سیدھا کیا، پھر کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ میں نے اپنے کچھ طلایہ گروں کو شمال کی سمت لیون کی سلطنت کے مختلف علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ان میں کچھ واپس آئے ہیں اور انہوں نے عجیب انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رومیر کی دو بیویاں ہیں۔ ایک بیوی جلیکیا کے سابق حکمران کی بیٹی ہے، اس میں سے رومیر کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کرسینا ہے۔ دوسری بیوی نبرہ کی شہزادی ہے، اس کا نام یوراکا ہے اور اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام شانجا ہے۔ احمد جب خاموش ہوا تب خاموشی کا اظہار کرتے ہوئے عبد الرحمن کہنے لگا، یہ تو تم نے بہت اچھا انکشاف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبرہ کی ملکہ تھیوڈورا کی 3 بیٹیاں شمال کی عیسائی سلطنتوں کے حکمرانوں سے بیاہی ہوئی ہیں۔ ایک افونش کی بیوی تھی جو مر چکی ہے، اور یہ وہی افونش ہے جو رومیر کا بڑا بھائی ہے جسے رومیر نے اندھا کر دیا ہے۔ ملکہ تھیوڈورا کی دوسری بیٹی کشتالیہ کے نواب گونزالیز کی بیوی ہے، اس کا نام انفنٹا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ملکہ کی تیسری بیٹی بھی ہے جس کا نام یوراکا ہے، جو رومیر کی بیوی ہے اور اس سے بھی رومیر کا شانجا نام کا بیٹا ہے۔ دراصل ان مملکتوں میں شانجا نام کے اتنے لوگ ہیں کہ سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے گزشتہ جنگوں میں یہ محسوس کیا ہے کہ عموماً ان جنگوں کے دوران رومیر کی بیوی جس کا تعلق جلیکیا کی سلطنت سے ہے اور جس کا نام یسانا ہے، وہی اس کے ہمراہ ہوا کرتی ہے۔ یوراکا کا نام اب میں نے پہلی بار تم سے سنا ہے۔ احمد بن یعلا پھر کہنے لگا، میرے مخبروں نے مجھے بتایا ہے کہ ملکہ تھیوڈورا کی یہ بیٹی جس کا نام یوراکا ہے وہ بڑی گوشہ گیر اور تنہائی پسند عورت ہے۔ وہ زیادہ باہر نہیں نکلتی، اپنا زیادہ وقت گرجوں اور خانقاہوں میں گزارتی ہے۔ اس بنا پر وہ عموماً جنگوں کے دوران رومیر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہے کہ وہ سلطنت کے امور میں بھی کم ہی حصہ لیتی ہے۔ آنے والے مخبروں نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ نبرہ کا حکمران اور ملکہ تھیوڈورا کا شوہر مر گیا ہے اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا گارشیا نبرہ کا حکمران بنا ہے۔ سنا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا جنگجو خیال کرتا ہے، فتنہ پرور قسم کی طبیعت ہے اور مہم جوئی کا بڑا شوقین ہے، لہٰذا اب ہمیں نبرہ کی طرف سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے بعد احمد رکا، کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، امیر محترم، یہ تمام عام باتیں تھیں جو اپنے لشکر سے متعلق تھیں۔ اب میں لیون پر حملے کی تفصیل سے متعلق بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن نے مسکرا کر احمد بن یعلا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا،
کہو میں جانتا ہوں تمہارا ہر فیصلہ، ہر تجویز سلطنت کے لیے بہتری اور بھلائی پر ہی مبنی ہوگی۔ عبد الرحمن کے خاموش ہونے پر احمد بن یعلا کہنے لگا، امیر محترم، میں چاہوں گا کہ جس دن آپ ارادہ رکھیں کہ ہمیں لشکر لے کر لیون کی طرف کوچ کرنا چاہیے، میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس سے ایک روز پہلے انتہائی رازداری اور احتیاط کے ساتھ رات کے پہلے حصے میں کوچ کرتا ہوا لیون کی سلطنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں اپنے اطراف کے علاوہ اپنے آگے بھی کچھ مخبر پھیلا دوں گا جو دشمن کے مخبروں کا کام تمام کر کے چلے جائیں گے۔ اس طرح میں کوشش کروں گا کہ لیون کے حکمران رومیر کو یہ خبر نہ ہو کہ میں آپ سے ایک دن پہلے اس کی سلطنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ میں آپ سے ایک دن پہلے کوچ کر کے رومیر کے علاقوں میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ جنگ میں رومیر نے سمورا شہر کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمارے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ وہ شہر ایسا ہے کہ اسے جلد فتح نہیں کیا جا سکتا۔ 7 فصیلوں، 7 خندقوں کو پار کر کے پھر دشمن پر ضرب لگانا بڑا کٹھن اور مشکل کام ہے۔ آپ سے ایک دن پہلے روانہ ہونے کے بعد میں بڑی برق رفتاری سے شمالی حصوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ دن کے وقت سفر نہیں کروں گا۔ اگلی رات بھی میں کسی محفوظ اور کوہستانی گھات میں اپنے لشکر کے ساتھ دبکا رہوں گا اور پھر رات ہونے پر وہاں سے نکلوں گا۔ سب سے پہلے میں سمورا شہر کا رخ کروں گا۔ سمورا شہر کی طرف روانگی سے قبل اپنے علاقوں کی آخری سرحد پر جہاں میں آخری پڑاؤ کروں گا، وہیں سے میں اپنے خاص آدمی سمورا شہر کی طرف روانہ کر دوں گا جو تاجروں کے بھیس میں شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد خاصی ہوگی۔ شہر میں وہ تاجروں کے بھیس میں سرگرداں رہیں گے۔ رات کے پچھلے حصے میں اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ 7 فصیلوں کے جنوب کے 7 دروازے کھولنے کی کوشش کریں گے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جب فضاؤں کے اندر تاریکی ہی ہوگی، میں اپنے لشکر کے ساتھ سمورا شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری سب سے پہلی کارروائی یہ ہوگی کہ سمورا شہر میں رومیر کا جس قدر محافظ لشکر ہے اس پر حملہ آور ہو کر پہلے اس کا خاتمہ کر دوں۔ اس کے بعد جنوب کی سمت کے 7 شہر پناہوں کے 7 دروازے میں گرا دوں گا۔ دروازوں کے گرنے کے ساتھ ساتھ فصیل کا ایک حصہ بھی گرا دیا جائے گا۔ ہر فصیل پہلی سے اونچائی میں زیادہ ہے، اسی طرح ہر خندق بھی دوسری خندق سے اونچائی پر ہے۔ اس طرح میں خندق کو بھی بیکار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 7 فصیلوں کے دروازے گرانے کے بعد خندقوں کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے اسے بھی شہر سے باہر بہا دوں گا تاکہ شہر کے دفاع کے پہلے جیسے استحکامات نہ رہیں۔ شہر کے اندر جو رومیر کا محافظ لشکر ہوگا اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے میں شہر کے ارد گرد کسی کی ناکہ بندی نہیں کروں گا، بلکہ جو بھاگنا چاہے اسے بھاگنے دوں گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ سمورا شہر سے کچھ لوگ لیون کی طرف بھاگیں گے اور وہاں جا کر وہ رومیر کو اطلاع کریں گے کہ سمورا پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ خبر رومیر کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ فوراً اپنے لشکر کے ساتھ لیون سے نکل کر سمورا کا رخ کرے گا۔ اتنی دیر تک آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمورا پہنچ چکے ہوں گے۔ احمد بن یعلا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، اب اس موقع پر سمورا پہنچنے کے بعد آپ سمورا کے جنوب میں کسی مناسب میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیجئے گا۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ وہ شاہراہ جو لیون سے سمورا کی طرف آتی ہے اس کے آس پاس اور قریب ہی آپ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کریں، اس لیے کہ جب رومیر لیون سے سمورا کی طرف آئے گا اور آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے اس سے ٹکرانے کے لیے پڑاؤ کر رکھا ہے تو وہ یقیناً آپ کے پڑاؤ کے سامنے پڑاؤ کر کے جنگ کی ابتدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اتنی دیر تک میں سمورا سے نکل چکا ہوں گا۔ میں جنوب مشرق میں اس شاہراہ کی طرف جاؤں گا جو لیون سے سمورا کی طرف آتی ہے اور اس کے بائیں کنارے جو کوہستانی سلسلے ہیں ان کے اندر میں گھات لگا لوں گا۔ امیر محترم، سمورا شہر کے جنوب میں جب آپ اور رومیر کے درمیان ٹکراؤ ہوگا تو میں مناسب وقت پر اپنی گھات سے نکلوں گا اور رومیر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں رومیر کو شکست دینے اور مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب احمد خاموش ہوا تب عبد الرحمن تھوڑی دیر تک بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، احمد بن یعلا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بیٹے، جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم رومیر کو نہ صرف بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ اس سے پہلے سمورا شہر کی خندقوں کے آس پاس جو ہمارا عسکری نقصان ہوا تھا ہم رومیر کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ میرے بیٹے، اب ایک معاملہ میرے اور تمہارے درمیان طے ہونا باقی ہے۔ اس موقع پر احمد بڑے غور سے عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بول اٹھا،
جیسا کہ تم نے مجھے بتایا کہ امیہ بن اسحاق اور احمد بن اسحاق دونوں ناقابل اعتبار ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ان کے اندر کیا چیز دیکھی ہے جس کی بنا پر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ مخلص نہیں ہیں۔ جواب میں احمد مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، یہ امیہ بن اسحاق اور احمد بن اسحاق دونوں بھائی ایسے اشخاص ہیں جو حاکمیت اور حکومت کے متمنی ہوتے ہیں۔ اکثر مواقع پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی کا بھی حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شاہی خاندان کا فرد خیال کرتے ہیں اور یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ عنقریب انہیں حکومت کے کسی اعلیٰ اور خاص منصب پر بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ امیر، احمد کو رک جانا پڑا اس لیے کہ عبد الرحمن بول اٹھا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی اپنے کچھ آدمیوں کے ذریعے امیہ بن اسحاق اور احمد بن اسحاق پر نظر رکھوں گا، لیکن مناسب موقع پر میں انہیں کچھ ذمہ داریاں ضرور سونپوں گا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ان ذمہ داریوں میں یہ کس حد تک مخلص ثابت ہوتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کو بالکل بیکار بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس طرح انہیں کوئی خطرناک سازش کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال ان دونوں سے متعلق بعد میں سوچیں گے کہ ان کے خلاف ہم نے کب اور کس وقت کیا کارروائی کرنی ہے۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ غالب اور محمد بن حسین دونوں سالاروں میں سے تم کسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرو گے؟ اس موقع پر تھوڑی دیر تک احمد سوچ وچار سے کام لیتا رہا، پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، جہاں تک غالب کا تعلق ہے وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کے علاوہ وہ ہمارا امیر البحر بھی ہے۔ میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ میرے تحت کام کرے۔ ہاں، اگر وہ اس مہم کی کمانداری کرنے پر راضی ہو جائے تو پھر میں اس کے تحت اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک دوسرے سالار محمد بن حسین کا تعلق ہے تو اس نے بھی اس سے پہلے میرے ماتحت کام نہیں کیا۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کسے میرے ساتھ ہونا چاہیے اور مجھے اس کے تحت ہونا چاہیے یا اسے میرے تحت۔ امیر، وہ دونوں سالار مجھ سے بڑے ہیں، ہم نے صرف اس مہم کی تکمیل کرنی ہے جس کی تفصیل میں نے آپ سے کہی ہے۔ اس میں یہ معاملہ باعث تنازع نہیں اٹھنا چاہیے کہ لشکر کا سالار کون ہوگا۔ میں ان دونوں میں سے کسی کے تحت بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر خوشی کے انداز میں احمد بن یعلا کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، بیٹے، اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جسے بھی حکم دوں گا وہ تمہارے تحت کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ… عبد الرحمن رک گیا کیونکہ بیچ میں احمد کہنے لگا، امیر، بہتر ہے پہلے آپ ان دونوں کو بلا کر اس موضوع پر گفتگو کر لیں، ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ جو گفتگو ان کے ساتھ ہوگی اس کا اظہار وہ کسی اور سے نہیں کریں گے، تاکہ بڑی رازداری کے ساتھ ہمیں اپنی اس مہم کو تکمیل تک پہنچانے کا موقع مل جائے۔ اس پر عبد الرحمن نے کچھ سوچا، واپس مڑا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے سالاروں میں سے غالب اور محمد بن حسین کو بلایا۔ دونوں جب عبد الرحمن کے قریب آئے تب احمد بن یعلا چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر عبد الرحمن مسکرایا، پھر غالب اور محمد بن حسین کو مخاطب کرتے ہوئے عبد الرحمن نے اس گفتگو کی تفصیل غالب اور محمد بن حسین سے کہہ دی جو اس سے پہلے احمد بن یعلا اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ عبد الرحمن جب خاموش ہوا تب غالب اور محمد بن حسین احتجاجی سے انداز میں احمد بن یعلا کی طرف دیکھنے لگے۔ اس موقع پر پہلے گفتگو کا آغاز غالب نے کیا۔ وہ عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، اگر میں آپ کی بحری قوت کا امیر ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کا جو ہنر، جو صناعی احمد بن یعلا جانتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا کم از کم میں تو اس کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غالب جب خاموش ہوا تب اسی کے انداز میں محمد بن حسین کہنے لگا، امیر محترم، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ویسے ہی احمد بن یعلا کے مقابلے میں خام کار ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ میں عمر میں اس سے بڑا ہوں، لیکن جنگی مہارت اور فنون حرب و ضرب میں احمد بن یعلا مجھ سے کہیں آگے ہیں، لہٰذا اس موقع پر میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے احمد بن یعلا کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ عبد الرحمن نے غالب اور محمد بن حسین دونوں کے جواب کو پسند کیا، پھر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، احمد میرے بیٹے، اب فیصلہ ہو چکا۔ جو میں نے اپنے دل میں سوچا ہے وہ یہ ہے کہ غالب میرے ساتھ رہے گا۔ محمد بن حسین کی خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرے، لہٰذا تم محمد بن حسین کو اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے لشکر میں شامل کر لینا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں پلٹے اور پھر دوبارہ تربیت گاہ میں دوسرے سالاروں کے ساتھ زیر تربیت لشکریوں کی تربیت کا جائزہ لینے لگے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔